بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کا یہ فرزند پروردگار عالم نے ایک نعمت دی تھی۔ امام حسین کو یہ وہ فرزند تھا کہ تمام کتب تاریخ میں یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ ہیں، کیسی خوشی ہوتی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کو جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے نانا کی تصویر ہونے کے ساتھ، باپ کے اتنے مطیع کہ دنیا میں شاید ہی اتنی اطاعت باپ کی کسی بیٹے کے دل میں ہو جتنی علی اکبر کے دل میں اطاعت کے جذبات تھے۔ راستے میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ایک منزل پر مقیم تھے۔ بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو آپ نے اٹھتے ہی ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام کے تمام ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے گھبرا گئے کہ کیا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ کلمہ آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ کسی کی ہمت نہ تھی جو آپ سے یہ پوچھے۔ جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بابا کچھ خاموش ہیں، آگے بڑھے اور عرض کرتے ہیں، بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنی زبان پر جاری فرمایا؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا ذرا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے ایک ہاتف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ اپنی قبروں کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ فکر اپنی زبان پر جاری فرمایا۔ اس پر جناب علی اکبر نے عرض کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا، بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ آنے دیجئے موت کو ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا۔ کربلا میں حسین کا گھر ایسا برباد ہوا کہ پھر کبھی آباد نہ ہوا۔ عاشورہ کا دن آ گیا۔ اولاد والو 18 برس کی عمر، 7ویں دن سے پانی بند ہے، پیاس کا غلبہ، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، مگر باپ سے یہ عرض نہیں کرتے کہ میں پیاسا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو تکلیف ہو۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر ہیں، اور بعض روایات یہ بتلاتی ہیں کہ سب سے آخر میں جناب علی اکبر شہید ہوئے۔ جناب قاسم کی بھی لاش آ گئی۔ مسلم کے 2 فرزند جو جہاں کربلا میں تھے ان کی لاشیں بھی آ گئیں، اور اسی روایت کے اعتبار سے جناب عباس کے بازو بھی کٹ چکے۔ تو جناب علی اکبر آئے اور عرض کرتے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی جان نظر کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور اتنا کہا کہ بیٹا ذرا اس کوکھ جلی کے پاس چلے جاؤ جس نے 18 برس بڑی محنت سے پالا ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے۔ جناب زینب سمجھ گئیں کہ رخصت کے لیے آئے ہیں۔ بیویاں چاروں طرف حلقہ بنا کر رونے لگیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی پھوپھی اور حضرت ام لیلہ جو ماں ہیں انہیں سمجھایا کہ آخر یہ چاہتی ہیں کہ میرا باپ شہید ہو جائے اور میں رہ جاؤں، دنیا آخر کیا کہے گی؟ جناب ام لیلہ سے کہا کہ اماں آپ تو مجھے اجازت دیجئے۔ جناب ام لیلہ نے کہا کہ بیٹا میں کون ہوں؟ جو کچھ ہیں یہ ہیں تمہاری پھوپھی، انہوں نے تمہیں پالا ہے، یہ اگر اجازت دے دیں تو میں کس طرح سے منع کر سکتی ہوں؟ آخر جناب زینب نے اجازت دی۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ علی اکبر بیویوں کو تسلی دے کر نکلنا چاہتے تھے کہ بہنیں لپٹ جاتی ہیں، بہنوں کو تسلی دیتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں تو پھوپھی لپٹ جاتی ہیں۔ بیٹا تھوڑی دیر ہم شکل پیغمبر کی زیارت کر لیں۔ اس طرح یہ عمل پردہ گرنے کا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر علی اکبر باہر نکلے تو اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، پھوپھی سے اجازت لے لی، اماں بھی راضی ہو گئیں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی کمر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا۔ بیٹا یہ امامہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کو سر پر رکھ کر جاؤ۔ خود اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر روانہ ہوئے، چند قدم چلے تھے، منہ پھیر کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا جب تک سامنے رہو مجھے منہ موڑ کر شکل دکھلاتے جاؤ، مجھے نانا یاد آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر آئے میدان میں، اس جنگ کی کچھ یزیدوں کو قتل کیا، جو بھی مقابلے میں آیا مارا گیا۔ علی کے پوتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ سب نے مل کر حملہ کیا، چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا، اور چاروں طرف سے جب گر گئے علی اکبر تو ایک شخص نے آ کر سینے پر جو نیزہ مارا، اور وہ نیزہ جو نکلا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارے علی اکبر کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ گھوڑے سے گر جائیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کر گھوڑی کی گردن میں ڈال دیے، گھوڑا فوج میں گھس گیا، جس کے قریب سے گزرے اس نے تلوار کا وار کر دیا۔ اس وقت ایسی حالت میں جناب علی اکبر نے اپنی جان دے دی۔
پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔